بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعہ والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی میں تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، لہذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ خیال کیا کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے۔ آواز دی کہ بندہ خدا، اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر چلا گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ پر میں جا کر چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دیں۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لیں اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا۔ جس دروازہ سے داخل ہونا تھا اس کو اندر سے بند کر لیا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اور لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹھلی سے باہر آ گیا اور پھر دوبارہ فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک اور ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر وہ مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی۔ کئی ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی۔ تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا۔ میں سمجھا زمین آ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے عمامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا
کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر کار صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ تعالی جل جلالہ نے ابو رافع کو ہلاک کرا دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا۔ بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو